بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہم نے 2 پروگرام کیے، قصاص کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی۔ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ قصاص میں حیات کیوں ہے، قرآن کریم کا جو ارشاد ہے، اور یہ گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبت ہو رہی ہے اولی الالباب سے، کہ اولی الالباب جو اہل فکر ہیں، دانشور ہیں، وہ قصاص کی طرف آئیں۔ قرآن کریم کے یہ احکامات ہیں، یہ خدائی احکام ہیں، ان کو مانا جائے۔ قصاص کون لے گا؟ قصاص ریاست لے گی۔ قصاص کا مطالبہ ریاست سے ہوگا۔ مخاطبت اس آیت میں ریاست ہے۔ خواتین و حضرات، اب قصاص کے بعد جو اگلی آیت ہے اس پر ہم بات کریں گے، یعنی ہم نے 179 آیت مکمل کر لی، 178 اور 179 جس میں قصاص کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب بات ہو رہی ہے 180، 181، 182 سورہ بقرہ کی آیات، اس میں بات ہو رہی ہے وصیت کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ آیات ہیں جو وصیت کے احکام اور جو قانون وراثت آنے سے قبل، یہ ایک جسے ہم عبوری حکم کہتے ہیں، یہ ایک عبوری حکم ہے۔ سورہ نساء میں ہمیں معلوم ہے، اور جب سورہ نساء تک پہنچیں گے انشاءاللہ ہم بات کریں گے قانون وراثت پر بھی۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے اس ماحول میں کہ حق تلفی ہو رہی ہے، وارثوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں تاکہ والدین کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا جائے۔ خواتین و حضرات، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتب علیکم، یعنی یہ فرضیت آ گئی، کتبہ اور پھر علی جب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فرض ہے۔ یہاں پر اذا کیوں رکھا گیا ہے؟ اذا موت کے لیے، کہ موت تو سب کو کے پاس آتی ہے۔ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اور جب یہاں پر ان ترک خیرا، مال خیرا، یہاں پر مال کو خیر بتایا گیا ہے، یعنی مال اپنے بنفسے ہی جسے ہم کہتے ہیں وہ نجس چیز نہیں ہوتی۔ انہ لحب الخیر لشدید، اس پر بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، جس کے پاس مال ہوگا وہی وصیت کرے گا۔ وصیت کی شرائط بھی بتا دی گئی ہیں، اور خواتین و حضرات پھر آگے بات آتی ہے کہ جو وصیت کے گواہ ہوں گے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایک وصیت کرنے والا غلطی سے کوئی غلطی کر دیتا ہے تو اس غلطی کو بعد میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو بندوں کو بتائے جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آیات قانون وراثت کے آنے سے قبل کی آیات ہیں۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے کہ وصیت کہتے کسے ہیں، وصیت کی شرائط کیا ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، ان آیات کی روح کیا ہے، اور آج تقاضا کیا کر رہی ہیں یہ آیات ہم سے۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ خواتین و حضرات، عربی ادب، تفسیر، حدیث، آپ کے بنیادی موضوعات، جب بھی تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی بات کو بہت توجہ سے سنا جاتا ہے، ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو، مفتی زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ آیات 180، 181 اور 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے کے درمیان وہ اصلاح کرے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ چلیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر کن سے ہم کلام ہوئے؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ 3 آپشنز: ورقہ بن نوفل، سراقہ بن جاشم یا عدی بن حاتم۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 0092213400980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 3 آیات سورہ بقرہ کی جنہیں تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، وصیت آج کا موضوع، یہ فرمائیے کہ وصیت کی تعریف کیا ہے، وصیت کی شرائط کیا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں وصیت
کبھی نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی کا تعین کیا جاتا ہے۔ اور آج کی جو خوبصورت آیات آپ نے تلاوت فرمائی، اور اللہ رب العزت یقیناً سننے والوں کو بھی اور تلاوت کرنے والوں کو بھی اپنی طرف سے خاص رحمت سے نوازے گا، آمین آمین۔ اس میں سب سے پہلی حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر بات کو اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ وہ خالق ہے اور وہ حکم دینے کا مجاز ہے، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ اس لیے جب وہ چاہتا ہے کسی بات کے بارے میں حکم صادر فرما دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے سوال نہیں کر سکتی کہ اللہ آپ نے یہ حکم کیوں نازل فرمایا اور اس سے پہلے والا حکم جو ہے وہ کیوں کالعدم قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت کائنات کا خالق بھی ہے اور کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ہے۔ اب تک ہم نے جتنی بھی آیات تلاوت کی اور آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کے طور پر لوگوں تک یہ ایک خیر پہنچانے کا جو اہتمام کیا، اس میں 2-3 مقامات پر ہم اسی طرح کی بات دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے ایک حکم دیا اور پھر آہستہ آہستہ جب لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے تو تیار ہونے کے ناطے سے پھر اس کے لیے باقاعدہ ایک حتمی حکم صادر فرما دیا۔ یہ قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے بھی تھا، شراب کی حرمت کے حوالے سے بھی تھا، اور اب یہاں پر ہمیں یہ صورت نظر آ رہی ہے۔ یہاں 2-3 باتیں بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکمتیں بعد میں تلاش کی جائیں، پہلے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے جو مالک الملک ہے، اور میں صرف اس کا بندہ، اس کا مطیع، اس کا فرما بردار اور اس کے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ مجھے اس بات کے اختیار قطعاً نہیں ہے کہ میں اللہ کے کسی حکم کے بارے میں پہلے حکمتیں تلاش کروں، اگر سمجھ میں آ جائے تو مان لوں اور سمجھ میں نہ آئے تو اس کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو جاؤں۔ جس طرح ہم اپنی دنیا میں ایک فوج کے معمولی سپاہی کو یا سپاہی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جنرل سے حتیٰ کہ اس سے کم تر کسی آفیسر سے پوچھ سکے، بس جو آرڈر جاری ہو جاتا ہے اس پر اسے عمل درآمد ہی کرنا ہوتا ہے، تو آج کی ان آیات میں خصوصی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ایک وقت میں یہ حکم دیا کہ لوگوں تم وصیت کیا کرو، تو اس وقت اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ماننے کے بعد باقاعدہ وصیت کرنا شروع کر دی، اور مختلف اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ حکم جب آیا تو کوئی رات ایسی گزرتی نہیں تھی کہ ہم باقاعدہ اس وصیت پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس کی تجدید کر لیا کرتے تھے کہ ہم نہ جانے کل اس دنیا میں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے جو بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس کو اس وصیت کے مطابق یا اللہ رب العزت نے جو حکم دے رکھا ہے اس کے مطابق اس کو لکھ لیا جائے یا کم از کم افراد کو بتا دیا جائے۔ اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ جب تک افراد کو ذہنی طور پر اور دل کے طور پر تیار نہ کیا جائے، بعض اوقات عمل میں آنا اس کا مشکل ہوا کرتا ہے۔ خود نماز کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، اور جب 10 سال کی عمر میں ہو جائے تو پھر اس پر سختی برتو تاکہ وہ نماز کا باقاعدہ پابند ہو جائے۔ تدریج کے عمل کو باقاعدہ اللہ رب العزت نے اپنے مختلف احکام کے حوالے سے اختیار کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت ہے جسے ہمیں دین اسلام کی تطبیق، اس کے نافذ کرنے اور اللہ کے مختلف احکامات کو اپنی زندگی کا ایک مستقل حصہ بنانے کے لیے اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی حکمت عملی اپنے اپنے زمانے کے علماء سے مشورہ کرتے ہوئے اور اس کے مطابق اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کوئی شخص کالعدم قرار دے سکتا ہے، صرف یہ بات کہ ہر بندے کو اس کام کے لیے تیار کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تعلیم، تربیت، اس کے دل کو آمادہ کرنا، اس کے بعد اس کو سمجھانا، یہ سارا کا سارا اسی بات کا حصہ بنتا ہے۔ اور تیسری بات جس میں آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ قتل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم قصاص کو اختیار کرو کیونکہ اسی میں زندگی ہے، اور جب قصاص کو اختیار نہیں کرو گے تو کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوگی، اور دنیا میں ایسا ہوتا رہا کہ معمولی بات پر انسانی جانوں کو قتل کیا جاتا رہا،
اور اگر کبھی قتل ہو جاتا تو پھر اس کے بدلے میں مزید ظلم کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے انسانی جان کی حق تلفی کا مداوع کرنے کے لیے باقاعدہ قصاص کا حکم دے دیا. اور یہاں پر اب مال میں حق تلفی کرنے اس کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت انسانوں کی تربیت بھی کر رہا ہے اور انسانوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے کہ جس طرح جان کے معاملے میں حق تلفی کی اجازت نہیں ہے اسی طرح مال کے معاملے میں بھی حق تلفی کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. اس وقت دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جب بندہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو بیٹا پوری کی پوری جائیداد کا وارث ہو جاتا ہے, یا چچا اس سارے کے سارے مال پر قبضہ کر لیتا ہے, یا کوئی بھی طاقتور آدمی جس کے پاس اختیار ہے یا وہ زیادہ عقل مند ہے یا وہ زیادہ طاقتور ہے تو اس کی بنیاد پر وہ سارا کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. عورتوں کو محروم کیا جاتا رہا, کمزور بھائیوں کو محروم کیا جاتا رہا, نادان افراد کو اس سے محروم کیا جاتا رہا. تو اللہ رب العزت نے اس حق تلفی کا مداوع کرنے کے لیے ہمیں تعلیم دی اور کہا کہ معروف کے ساتھ تم نصیحت کرو یا وصیت کرو. سبحان اللہ. تاکہ اب تم یہ کسی کے معروف ساتھ کیا زیادتی ہے نہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ, اور آپ دونوں حضرات سے معروف کی بات کروائیں گے کہ ظاہر معروف سے مراد وہ جو اس عہد کے شرفاء کا چلن ہے اس پر بات ہوگی, کیونکہ شریعت اجازت دے رہی ہے ہمیں. مفتی صاحب, اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وصیت کی تعریف کیا ہے, شرائط کیا ہیں, اس پہ کچھ بات آپ فرمائیے. اور پھر یہ کہ کتبہ علیکم, یہاں پر کتبہ سے بات شروع کی جا رہی ہے, ذرا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد. اس آیت کے اندر جیسا کہ ابتدائی لفظ یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تو کتبہ یہ ظاہر فرضیت کے لیے آتا ہے, تم پر یہ لازم کر دیا گیا, تم پر اس کو لاگو کر دیا گیا, تم پر یہ بات فرض کر دی گئی. چنانچہ اگلی آیات آ جائیں گی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, وہاں پر کتبہ کا لفظ ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتب علیکم القصاص, پچھلی آیت گزری ہے کے اندر آیا. کتب علیکم القتال, وہ بھی جہاد تم پر فرض کیا گیا. تو کتبہ علیکم یہ قرآن کریم کا ایک مزاج ہے جس سے فرضیت کا پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس آیت کے اندر جو اس آیت کا مقصودی حصہ وصیت ہے جس کے بارے میں بات ہو بھی رہی ہے, اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو احکام القرآن کے اندر علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال فرمایا, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, جب موت تم پر حاضر ہو. قرآن کریم کا ایک عجیب مزاج ہے, اور خدا کرے جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں تو اس کے مزاج سے بھی ہم واقف ہوتے چلے جائیں. قرآن کریم عام طور پر یہ ذکر نہیں کرتا جب تم بوڑھے ہو جاؤ یا جب تم موت کی عمر تک پہنچ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صاحب کا, غفلت کا, موت سے دوری کا ایک تاثر اور تصور اور عنصر پایا جاتا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے اذا حضر احدکم الموت, جب موت تم پر حاضر ہو جائے, موت آ کر تم کو دبوچ لے اور موت آ کر کے تمہارے پاس پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لمحے مومن کو زندگی گزارنی چاہیے اس طرز کے ساتھ کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے, میں تیار ہوں یا نہ ہوں, میرا مزاج چاہے یا نہ چاہے, میرا دل اس طرف جانے کا قائل مائل گھائل ہو کہ نہ ہو, لیکن موت آئے گی. اور یہ لفظ, یہ طرز علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی میں سیریز دیکھ کر حیران ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اس جگہ پر نہیں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 106, یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت, کہ تم پر, وہاں پر بھی وصیت کا ہے, وصیت اثنان ذوی عدل منکم وآخران من غیرکم, کہ جب ایمان والو تم پر موت حاضر ہو جائے تو تم گواہ مقرر کر لو, وصیت کا کام کر لو. وہاں پر بھی اذا حضر احدکم الموت آیا, سورہ مائدہ آیت نمبر 106. سورہ نساء آیت نمبر 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, کہ جب کسی کے سامنے موت حاضر ہو جائے اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, موت کی وقت کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اذا حضر احدهم الموت, جب موت حاضر ہو جائے. یہ دو مقامات. تیسرا مقام یہ, اس کے علاوہ آپ آگے آئیے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ,
موت کے آنے سے پہلے پہلے ہی تم اللہ کے راستے میں مال کو صدقے کے طور پہ خرچ کر لیا کرو. یأتی احدکم الموت، موت کے آ جانے سے پہلے. یہ ایک اور چوتھا مقام. پانچواں مقام جہاں پر بھی نہیں یہی لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا، وہ کیا؟ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان لوگوں پر موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا تاکہ ہم اچھا عمل کر کے آئیں. یہ آیات کیا بتا رہی ہیں؟ جگہ جگہ یہ در حقیقت ایک تأثر اور ایک استحضار کروانا چاہتی ہیں. اذا حضر احدہم الموت، یہ 5-6 آیتیں آ گئی. ایک اور آیت ابھی ذہن میں آ گئی، ام کنتم شہداء اذ یعقوب حضر الموت، کیا تم حاضر تھے اس وقت کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آ گئی تھی اور موت کا وقت آ گیا تھا. کل نفس ذائقۃ الموت کا استحضار قرآنی در حقیقت اس آیت میں بھی کروایا جا رہا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کے لیے تیار رہو. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے تو لمحہ بھر نہ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. ایک اور جگہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں پر بھی تم ہوگے تمہیں موت آ کر کے دبوچ لے گی، چاہے اعلیٰ درجے کے قلعوں اور برجوں کے اندر تم مقید اور مستحکم ہو کر کے کیوں نہ بیٹھ جاؤ. جگہ جگہ یہ بتایا جا رہا ہے موت نہیں پوچھنے والی، آئے گی، آ کر رہے گی، تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. موت تو بہرحال حاضر ہو کر کے رہنے والی ہے. الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها، ایک ایسا پیالہ ہے موت جو ہر نفس نے پینا ہے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے قبر جس سے ہر نفس نے گزرنا ہے. تو ایک تو حاسبو قبل ان تحاسبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، تمہارا محاسبہ کیا جائے اس سے پہلے تم خود مراقبہ موت کر لو، اس سے پہلے تم خود محاسبہ کر لو. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، سمجھدار آدمی وہ جو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھے. اذا حضر احدکم الموت کا استحضار رکھے. سب سے پہلا یہ نکتہ ہے کہ موت کو ایک مشاہدہ، ایک موجود والا وجود سمجھ کے، ایک محسوس کی جانے والی سمجھ کر کے ہر لمحے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو. مسند احمد اور ترمذی جلد ثانی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات قیل ما ہی قال الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا موت. موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. ایک تو اس آیت سے یہ مفہوم پوری کی پوری امہ کو، ہر انسان کو مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں موت بلکہ یہ وصیت کی ایک شرط بھی میں کہوں گا کہ یہاں پر وصیت کی ایک شرط. اور یہاں پر میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لے کے آگے چلیں. اور سبحان اللہ موت کو ہر لمحے یاد رکھنا ہے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوا میں زندگی. ڈاکٹر صاحب یہ تو سبحان اللہ موت کو یاد کرنے کی بات کی مفتی صاحب نے. اب یہاں پر پہلی شرط، اور یہاں اذا کا ذکر ہو رہا ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن ان طرح کا خیرہ، یہاں پر ان کیوں استعمال ہوا، کیوں رکھا گیا یہ لفظ؟ اور یہاں پر خیرہ، مال کے لیے خیرہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ارشاد. دیکھیے، مال کے لیے خیرہ کا جو لفظ آیا ہے، جس پر ہم نے ایک دو بار اس سے پہلے آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص نعمت ہے، اور جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت آ رہی ہو وہ خیر ہی خیر ہو سکتی ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں موجود ہوتا. البتہ انسان اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے، اپنے طرز عمل کی خرابی کی وجہ سے اس خیر میں اپنا شر داخل کر لیتا ہے، جس میں وہی خیر اس کے لیے بربادی کا اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو آپ نے بھی انٹرو میں بتایا، اور بہت خوبصورت جملہ کہ جو مال ہے وہ فی نفسہ ہی غلط نہیں ہے، نجس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پاکیزہ چیز ہے. اگر اس کو پاکیزہ طریقوں سے حاصل کیا گیا ہو اور پاکیزہ راستوں پر خرچ کیا گیا ہو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اس اللہ کی نعمت کو صحیح طریقے سے صرف کیا جائے گا، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ بھی ہوگا اور اس میں سے خیر سے استفادہ کرنے کی صورت بھی ہوگی. اس وجہ سے اس کو خیر ہی کہا گیا ہے. لیکن ان کہہ کر اللہ رب العزت نے خود ایک خوبصورت بات ہمیں سمجھائی
کہ جو اللہ ہمیں مال کے معاملے میں حق تلفی سے بچانا چاہتا ہے وہ کسی انسان کے لیے خود ایسی مشکل نہیں بنا سکتا کہ بہت معمولی سا اس کے پاس مال و اسباب ہے جس میں بمشکل وہ اپنے آپ کو اور اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے اور اپنی زندگی کو بمشکل چلا رہا ہے، اس نے اب اس کو کیا تقسیم کرنا۔ اس وجہ سے اگر کسی کے پاس بہت تھوڑا مال موجود ہو تو مختلف احادیث کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو اہل و عیال جو بہت ہی قریبی افراد ہیں سب سے پہلے وہ اسی کا حق رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان جو متعدد بار مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑ کے جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ دراز نہ کرتے پھریں، سوال نہ کرتے پھریں، دستے نگر بن کے نہ رہیں۔ اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے کچھ ایسا مال چھوڑ کے جاتا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد وہ فوری طور پر اپنے آپ کو سنبھال سکے، اور اللہ تعالیٰ تو رازق ہے ہی، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کرتا ہی ہے۔ تو باقاعدہ زندگی کو ایک سلیقے سے چلانے کا جو ہنر سکھایا گیا وہ یہ کہ پہلی بات تو مال جمع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے اگر تھوڑا بہت مال دے دیا ہے اور وہ ضرورت سے ذرا سا بھی زیادہ ہو تو فوراً اس کے لیے وصیت کا اہتمام کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اتنا کم ہے کہ اب اس کو کسی صورت میں تقسیم کرنے کی کوئی شکل نہیں بن رہی تو پھر اس میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بال بچے اس فرد کے اس دنیا سے اٹھنے کے بعد جو وقتی ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے، باقی پھر برادری کی ذمہ داریاں ہیں، حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے بعد جو وارثین ہیں ان سب کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو پورا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اس وجہ سے یہ تعلیم دی گئی کہ اگر مال ہے تو پھر وصیت کر دی جائے۔ اس میں ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ اس آیت کے بعد سورہ نساء جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا اس میں وراثت کے احکامات آ چکے تھے اور آ چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس آیت میں سے بنیادی حکم کو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن یہ آیت پوری کی پوری کالعدم یا منسوخ نہیں ہوتی، اس کا حکم پھر بھی جزوی طور پر باقی رہتا ہے۔ وہ وارثین کے جن کا حق وراثت میں سے نہیں ہے، اسی وصیت میں اب وہ شخص ان افراد کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے، کوئی تلقین کر سکتا ہے، اپنی وصیت کو ان کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے وہ پوتے کہ جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملنے والا، وہ نواسے جو غربت کے عالم میں انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملنے والا، تو اس وصیت کے اس مال میں سے 1/3 جو مال ہے اس میں سے وہ شخص وصیت کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی، گویا کہ یہ آیت نئی آیت کے آنے کے باوجود بھی اپنے اندر کے حکم کو برقرار رکھے ہوئے ہے، لیکن صرف اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو وارث ہیں ان 2/3 انہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر غیر رشتہ دار یا کوئی کسی رفاہی کام میں لگانا ہے پیسہ جائیداد کو تو 1/3 حد سے حد 1/3 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ جی ٹھیک، کچھ کالرز ان سے بات کر لیں گے، پھر اگلی بات یہ کریں گے کہ یہاں پر وصیت ہو رہی ہے کس کے لیے؟ والدین کے لیے، اقربین کے لیے، اور معروف طریقے سے۔ تو یہ معروف طریقہ کیا ہوتا ہے یہ میں جانوں گا آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ انیک بھائی سر، پھر یہ ایک بات کنفرم کر دیں کہ زندگی میں بیٹی کو بھی بیٹی کے برابر حصہ دینا مطلب زیادہ بہتر ہے؟ زندگی ہی میں بیٹی کے حصے کو بیٹے کے برابر دے دینا، یہ بات صحیح ہے، یہ ذرا پوچھنا تھا۔ دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ عموماً جو ہے نا 1/3 کی جو بات چل رہی ہے نا، جی 1/3 میں ہم اپنے والدین کو تو پھر بھی یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن جو رشتے داروں میں بیوائیں وغیرہ ہوتی ہیں جن کا ہمارے پاس ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اقربین کو دینا ہے، تو ان کو ہم مطلب بھول گئے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ تو ہم دے رہے ہوتے ہیں رفاہی اداروں میں، لیکن ہم ان کو بھول گئے ہوتے ہیں۔ ذرا سے اس کی طرف بھی ذرا سا بات کرا دیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں یہاں پر وصیت کی بات ہو رہی ہے، وہ تو انفاق میں بیواؤں کی، یتیموں کی ہم بات بھی پہلے کر چکے ہیں کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں تو دینا ہے۔ لیکن 1/3 جو وصیت کر سکتے ہیں وہ کسی رفاہی کام میں بھی کر سکتے ہیں یا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ بیواؤں کی بھی مدد کرنی چاہیے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ مفتی صاحب ایک کالرز کم از کم میں اور لینا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ الحمدللہ۔ علماء کرام سے دعا کی درخواست ہے۔ انیک بھائی، میرا سوال یہ ہے جی
کہ حق میراث اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر دیا جی کہ وصیت اور میراث کیا دو حق ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جائیداد کے علاوہ والدین جو اچھی بات نصیحت کے ساتھ ہمیں وصیت کر جاتے ہیں جی اور اولاد ان کے بعد ان کی کہی بات پر عمل نہیں کرتی تو کیا گنہگار ٹھہرے گی؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، دونوں سوالات بہت اچھے ہیں۔ مفتی صاحب، میں معروف سے بات کروانا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن یہ جو سوالات ہیں، پہلی بات یہ، کیا بیٹی کو بیٹے کے برابر زندگی ہی میں دے سکتے ہیں وراثت؟ یہ یاد رکھیے کہ زندگی کے اندر اگر مال تقسیم کیا جاتا ہے اس کو تقسیم میراث نہیں کہا جاتا، وہ ہبہ ہوتا ہے، گفٹ، عطیہ، تحفہ، اور انسان کو اپنے مال کے اندر کسی بھی قسم کا تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء، کوئی شخص اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ البتہ اگر زندگی کے اندر ہبہ کرے گا، تحفہ اور ڈونیشن کے طور پر یا ہدیے کے طور پر دے گا، تو اس میں احادیث سے ہمیں کچھ آپشن پتہ چلتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ تمام وارثوں کو برابر سرابر دے دیا جائے، یعنی یہ پہلی ترغیب ہے، نہ فرض نہ واجب۔ اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ دے دیا جائے، جو کہ میراث کے اندر ترتیب چلنی تھی، جیسا کہ آیات میراث کے اندر اللہ رب العزت نے قانون میراث بیان کر دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو، مرد کو، لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا اور لڑکی کو اس کے مقابلے میں 11۔ تو اسی طریقے سے اگر اپنی بیٹی کو یہ زندگی میں ہبہ کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے کے برابر بھی کر سکتے ہیں، لیکن لڑکے سے اگر آدھا دے دیں تو بھی شرعاً ان کو اختیار ہے، یہ دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اسے ہبہ، گفٹ کرنا ہم کہیں گے۔ اچھا، یہ سوال جو محترمہ کا آیا تھا کہ میراث اور وصیت کیا الگ الگ ہیں؟ دیکھیں، میراث جو ہے یہ تو در حقیقت ورثاء کا حق ہے، جبری حق ہے، غیر اختیاری حق ہے، کوئی شخص کتنا بھی چاہے وہ محروم نہیں کر سکتا، اور ان کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے خود ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ جی، آیات میراث کے اندر اللہ نے ان کے تمام حصے خود بخود مقرر کر دیے۔ چنانچہ میں ذرا اس آیت کے ذیل کے اندر بھی ایک بات کہنا چاہتا تھا، تو وہ خود اسی کے اندر اس سوال کا بھی جواب آ جائے گا۔ یہ آیت اپنے احکام میں سے چند احکام کے اعتبار سے، چند جزوی احکام کے اعتبار سے منسوخ ہے، لیکن سب سے پہلے تو ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے تاکہ کسی کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ آئے۔ جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کی تلاوت اسی طریقے سے ہے، وہ حصہ قرآن اسی طریقے سے جیسے پورا قرآن۔ حکم منسوخ ہوتا ہے، بعض اوقات حکم کا کوئی ایک حصہ، بعض اوقات پورے کا پورا حکم۔ تو یہ در حقیقت قرآن کریم کا ایک طرز ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ظاہر ہے نباز شناسی، مزاج شناسی، نفسیات کے کچھ اصول قوانین ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت کے اندر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ابھی تک یہ لوگ عقیدہ توحید سے واقف نہیں ہے، آتے ہی پردے کا حکم دے دیا جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ ابھی تک ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو بتوں سے باہر نہیں نکلے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا صحیح تعارف نہیں ہے، ان کو کہا جائے کہ شراب حرام ہے، ان کو کہا جائے کہ فلاں تم پر حکم ہے، نماز کا حکم ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ارتقائی طور پر ادوار چلے ہیں، احکام چلے ہیں، آہستہ آہستہ پورا ایک گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، پھر ایک موقع آتا ہے اب جو حکم بھی بولو گے اس حکم پر عمل ہوگا۔ تو یہ منسوخ التلاوہ کوئی آیت نہیں، منسوخ الحکم۔ یہاں حکم کون کون سا منسوخ ہوا؟ ایک تو کتب علیکم منسوخ ہوا، کتب علیکم، جس کے اندر ہم نے شروع میں کہا کہ یہ وصیت تم پر فرض ہے۔ اب وصیت کسی پر بھی فرض نہیں ہے، دنیا میں کسی انسان پر کوئی وصیت فرض نہیں ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے زیادہ سے زیادہ مستحب۔ البتہ وصیت کا ایک جز آج بھی فرض ہے، وہ کون سا؟ اگر کسی کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کسی غیر کا مال رکھا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے ایک خاتون نے جو ابھی سوال کے اندر پوچھا کہ کیا اپنی اولاد کو کچھ جائز امور کی، معروفات کی اور دینی احکام، دینی شعائر، فرائض اور واجبات کی تلقین کرنے کی وصیت، یہ تو ہر وقت انسان کو کرنا چاہیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، ہر وقت نصیحت کرنی چاہیے۔ تذکیر کا ایک معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، یاد دلاتے رہو، بار بار یاد دلاتے رہو، یہ کام تو ہر وقت کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے بھی کرنا ہے، ہر وقت کرتے ہوئے جانا ہے۔ یہ وصیت بہرحال ہر صورت میں انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت اور اپنے رعیت کے اندر آنے والے افراد کے بارے میں کرتا رہے۔ دوسری بات اقربین اور والدین کا جو لفظ ہے، للوالدین والاقربین۔ اب دیکھیے، پہلے معاملہ یہ تھا آیات میراث کے نازل ہونے سے پہلے اگر اولاد ہے تو اولاد کے بارے میں تو حصوں کا معاملہ تھا، لیکن
والدین وغیرہ کے لیے اور دیگر ورثاء کے لیے کسی قسم کا اللہ کی جانب سے کوئی حصہ مقرر نہیں تھا. چنانچہ اس آیت کے اندر کہا گیا کہ آپ اپنے اعزاء اقربا خصوصاً والدین کے لیے وصیت کریں اور ان کو بتا دیں کہ 1/3 میں سے آپ نے کتنا مال کس کو دینا ہے. اب یہ منسوخ ہو گیا. کس آیت نے منسوخ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل او کثر نصیب مفروضہ. آیت کے آخر میں کہا گیا کہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اللہ نے حصے مقرر کر دیے، اور آخر میں اس آیت کے اندر لفظ ارشاد فرمایا نصیب مفروضہ، ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے فرض مقررہ فکس متعین طور پر حصے بیان کر دیے گئے. لہٰذا اب والدین کا حصہ بھی متعین ہے، بیوی کا حصہ بھی متعین ہے، ذوی الفروض اعصاب وغیرہ یہ سارے حصے متعین ہو گئے. یہاں ایک بات اور ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے والدین وغیرہ کے حق میں تو وصیت کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب تو آیات میراث آ گئی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حقیقت کو بیان فرما دیا. ظاہر ہے یہ روایت علامہ ابن العربی کے مطابق حد تواتر کو پہنچ جاتی ہے. ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے باب المواریث کے تحت، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. اب اللہ رب العزت نے تمام اہل حقوق کو ان کے حقوق دے دیے، اب وارث کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اب وارث کے لیے وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وارث کے لیے جب وصیت کی ضرورت نہیں رہی، اب آپ ایسے ورثاء اقربین میں سے ایسے ورثاء جن کا آپ کی میراث سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا بعض صورتوں کے اندر پوتے کو حصہ نہیں ملتا، بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا. آپ جانتے ہیں اگر اولاد موجود ہے تو بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ اب بہن بھائیوں کے لیے میں وصیت کر لوں تو کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اپنے خاندان کے اندر ایسے افراد کہ جن افراد کا معاملہ یہ ہے کہ میراث کے راستے سے تو ان کو کچھ نہیں ملنے والا، تو ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، مگر یہ وصیت 1/3 ہوگی. 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے. تو ایک تو کوتیبہ کا لفظ یہ منسوخ ہوا، دوسرا والدین کے معاملے کے اندر وصیت کرنا یہ حکم منسوخ ہوا. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، جیسا کہ اس خاتون نے بھی کہا تھا کہ وصیت اب جو کی جائے وہ وصیت جس انداز میں کی جائے اس انداز کے اندر ہی برقرار رکھی جائے، اس وصیت کو ایک امانت سمجھا جائے. اگلی آیت کے اندر جیسا کہ کہہ دیا گیا طرفداری نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وصیت کرنے والے نے قصدن یا دانستگی یا نادانستگی میں کوئی غلطی کر دی ہو تو اس کی اصلاح کی ممانعت نہیں ہے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں حالات و واقعات سے مشاورت کر کے کہ اس کی وصیت پر اگر عمل کرتے ہیں تو یہاں کچھ تو خون ہوگا، یہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کی وصیت پر عمل کرنے کی یعنی بعینی اگر اسی کے طرز و انداز کے اندر اس وصیت کو اسی انداز میں نافذ کیا جائے تو بہت بڑا فتنہ لڑائی جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی تبدیلی کی جائے گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اگلی آیت کے آخر کے اندر یہ ارشاد فرما دیا. تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ کوئی تبدیلی کرتے جس سے فتنے کے دروازے بند ہو، لڑائی جھگڑے کے دروازے بند ہو، قوانین خداوندی سے متصادم ہو رہی ہو بات، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی تبدیلی کی جائے گی. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تھا خیرہ کے بارے میں، ان طرح کا خیرہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اس نے خیر کو ترک کیا. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا خیر سے مراد یہاں پر مال ہے. قرآن کریم کے اندر مال سے متعلق ایک لفظ خیر کا استعمال کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہاں پر خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال ہوا. کہیں پر اس کو زینت قرار دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا فضل قرار دیا ہے. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب جمعے کی نماز ادا کر لی اب جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اس اللہ کے فضل سے مراد مال اور رزق ہے. نہیں، اس میں پھر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جی ہاں، وہاں پر بھی خیر کا لفظ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کبھی اس کو زینت دنیا کہا جا رہا ہے، کبھی اس کو اللہ کا فضل کہا جا رہا ہے. لیکن اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر قرآن کریم کے اندر مال کو فتنہ بھی کہا گیا ہے. احادیث جی ہاں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہاں پر آپ دیکھیں مال کو فتنہ قرار دیا ہے. مثنوی مولانا روم کے اندر ایک خوبصورت نقطہ لکھا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں آ جائے. نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں کہیں خیر کہا گیا، کہیں اس کو شر کہا گیا، کہیں فتنہ قرار دیا گیا. تطبیق ان دونوں لفظوں کے اندر یہ ہے کہ اگر تو مال کو تم استعمال کرو اس طریقے سے کہ وہ تمہارے دل کے اندر میں جگہ نہ کر جائے، وہ دائیں بائیں رہے، تو پھر یہ خیر ہی خیر ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ سمندر کی کشتی، کہ اگر سمندر کی کشتی کے اندر پانی نہ جائے
پانی دائیں بائیں رہے، یہ پانی اس کشتی کے لیے بقا اور دوام و حیات کا ذریعہ، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو جو اب تک اس کی بقا اور حیات کا ذریعہ تھا، اب وہ اس کی موت کا ذریعہ، ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ مال فی نفس ہی نجس اور بری چیز نہیں ہے، مال کے ذریعے بہت اچھا کام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ٹی وی میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں پیام صبح بھی ہو رہا ہے، الحمدللہ دین کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور پروگرامز کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے مال خرچ کرو۔ جی، اگر اسی ٹی وی کے ذریعے فحاشی کو پروموٹ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ حرام ہو جائے گا، تو حرام ناجائز ہو جائے گا۔ استعمال آپ کا اس کو جائز اور ناجائز بناتا ہے، اور اس کی محبت دل کے اندر میں نہیں اترنی چاہیے۔ اس مال کی کثرت کی وجہ سے کسی کی تحقیر نہیں آنی چاہیے، تکبر نہ ہو، تحقیر نہ ہو، تنقید نہ ہو، تنقیص نہ ہو، تقابل نہ ہو، فیشن پرستی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، آسائشیں اور نمائشیں نہ ہو، تو پھر مال کا استعمال کرنا جائز ہے، صدقات کا خیر کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو حقاً علی المتقین کی بات ہو رہی ہے اس آیت کے آخری حصے میں، متقی جو ہیں ان پر یہ حق ہے، تو کیا صرف جو مخاطبت ہے صرف متقیوں کے لیے ہے؟ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کو صدق دل سے مانتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باقاعدہ وابستگی رکھتا ہے اپنے دل و جان سے، وہ متقین کی صف میں تو شامل ہو ہی جاتا ہے۔ البتہ درجہ بندی میں یقیناً ہر ایک بندے کے اپنے اعمال اور اس کے اخلاص کے مطابق درجہ بندی ہوتی رہے گی۔ اس وجہ سے جو بھی ایمان والا آدمی ہے ہمیں اسے متقی ہی سمجھنا چاہیے، جب تک کہ اس کا کوئی بہت بڑا گناہ یا گناہ ہمارے سامنے اس طرح آشکار نہ ہو جائے تو تب بھی ہماری طرف سے تو کوئی ایسی زیادتی اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا کہ جس نے بھی صدق دل سے ایمان قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے متقین کی صف میں شامل کرتے ہوئے اب نصیحت کرنا شروع کر دی، تلقین کرنا شروع کر دی کہ ایسے بندے کو پھر اللہ تعالیٰ کی بات بس مان لینی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی اس طرح کا لیت و لعل جسے کہا جاتا ہے لیت و لعل اس میں نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ معروف کا مطلب یہی ہے کہ جو اس ضرورت کے مطابق وہاں کے رہنے والے لوگ جو اس کے خاندان سے وابستہ ہیں، جو اس مال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے کہ ہر ایک خوشحال بھی ہو جائے یا کم از کم مطمئن بھی ہو جائے اور ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام بھی ہو جائے۔ اس وجہ سے اسے متقین کی صف میں شامل کرتے ہوئے یہ نصیحت کی گئی۔ آج ہی کی آیات میں دو حصے آپ نے بطور خاص جو ہے وہ بیان کیے۔ ایک میں کہا گیا کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک متقی آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، لیکن شیطان بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، بعض اوقات اس کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے تو بار بار اسے تنبیہ کی گئی کہ دیکھو ہم تمہارے ہر قول سے بھی واقف ہیں اور تمہارے ہر عمل سے بھی واقف ہیں، کوئی کام تم چھپ کر کرو یا ظاہر کرو ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ وصیت کا معاملہ ہو، خیر کی تقسیم کا معاملہ ہو، کوئی اور کام ہو، ہم اسے بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ ان اللہ سمیع علیم، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، اگلی آیت ختم ہو رہی ہے ان اللہ غفور الرحیم، یہ اسی وجہ سے کہا گیا۔ جی اچھا، اس سے پہلے ایک گواہوں کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ طے کروا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ گواہوں کو یہ بات بتائی گئی، گواہوں کو بھی اور وصیت لکھوانے والا جو بندہ ہے اس کو بھی، کہ وصیت لکھوانے والا لکھوانے کے دوران غلطی نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور کسی کا مال جو ہے وہ الگ نہ کر لے اور اس کو اس کے حق سے محروم نہ کر دے، اور اسی طریقے سے وہ جو گواہ ہیں وہ بھی سچے طریقے سے گواہی دینے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ اپنی قول سے مکر جائیں اور کہیں کہ جناب ہمارے سامنے تو یہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ گواہوں کی وجہ سے عدالت میں اگر وہ خدا نخواستہ کیس چلا جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں سچائی کا فیصلہ یا پھر جھوٹ کا فیصلہ گواہوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی وجہ سے شہادت جو جھوٹ کی بنیاد پر دی جائے گی، وہ گواہی جو جھوٹ کی بنیاد پر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے گواہوں کو خصوصی طور پر متوجہ کیا گیا کہ تم ایک کام کے گواہ جو بن رہے ہو، یہ صرف گواہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے،
اور اس ذمہ داری کی بنیاد پر تم کسی بہت بڑی مصیبت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو، اور وہ مصیبت اللہ تعالیٰ کا غضب اور دنیا میں تمہاری بے اعتباری وہ دنیا میں آ جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور جو سچی سچی گواہی ہے، جس طریقے سے وصیت کی گئی، جس کا جیسے جیسے حق لکھا گیا، اسی کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرو، اور حق اور انصاف اسی طریقے سے قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تبدیلی اس میں نہ کرو جو لکھ دیا گیا. ہاں، اگر یہ وصیت قوانین خداوندی سے متصادم ہے تو تمہیں اس میں تبدیلی کا حق ہے. ان اللہ غفور الرحیم. ڈاکٹر صاحب، میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب، میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے کل کے ونر کا. اس عرصے میں آپ کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کو رکھتا ہوں اور اس کا درست جواب. اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر کن سے ہم کلام ہوئے؟ صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ تین آپشنز: ورقہ بن نوفل، سراقہ بن جاشم یا عدی بن حاتم. خواتین حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. SMS کا نمبر 3031. مفتی صاحب، فرحان چوک اعظم لیا. فرحان صاحب چوک اعظم لیا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام ختم ہوتا ہے روزانہ آج کی بات پر، اور آج کی بات یعنی قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ بال بچوں کو اپنی سب سے بڑی مشغولیت نہ بناؤ، کیونکہ اگر یہ خدا والے ہیں تو اللہ اپنے چاہنے والوں کو بیکار نہیں کرتا. بال بچوں کو اپنی سب سے بڑی مشغولیت نہ بناؤ، کیونکہ اگر یہ خدا والے ہیں تو اللہ اپنے چاہنے والوں کو بیکار نہیں کرتا. انیق احمد کو اجازت. خواتین و حضرات، کل بہت اہم موضوع تبدیل ہوگا. اب بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی فرضیت پہ بات ہوگی. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.